एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے اور اس میں خاص عبادت دن میں روزے رکھنے ہوتے ہیں اور رات میں تراویح ہوتی ہے، اور بھی اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں جو حدیث شریف میں بتائی گئی ہیں۔ لہذا مسلمان اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ثواب کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک یعنی نیکیوں کی فصل بہار، مغفرت اور جنت پانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بے شمار خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں، نعمتوں اور مغفرت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں آیا ہے کتب علیکم الصیام سے جو آیت شروع ہوتی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے لعلکم تتقون، تم پہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ یہ مہینہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان اللہ کا ڈر دل میں رکھیں، اللہ کی رضا ان کی خواہش ہونی چاہیے، اور جو کام کریں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے کریں، اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے اللہ کے لیے تیار رہیں۔ جیسے کھانا ہے، پینا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، انسان کتنا بھی بھوکا ہو یا کتنا بھی پیاسا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح پر یہ ہمارے اوپر، ہر اللہ کے بندے کے اوپر، مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ کے حکم کو زندگی بھر اسی طرح مانے، اور اپنے ہر خواہش کو اور اپنی ہر بات کو اللہ کے حکم کے لیے نثار کرے، قربان کرے۔ رمضان کا مہینہ ہم کو یہی تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ کنٹرول کریں، اور جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں یا جو ہماری امنگیں ہیں ان کو ہم دبا کر رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ قرآن کریم رمضان سے خاص تعلق رکھتا ہے، چونکہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، اور اللہ نے دن میں روزوں کے علاوہ رات میں جو تراویح رکھی ہے اس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ حافظ صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں
اور پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی قرآن شریف سنتے ہیں، تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں انسان کو چاہیے کہ اگر روزے دار اس کو ملے تو روزے دار کا روزہ افطار کرائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ مذہب اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں روزے کی بڑی اہمیت و افادیت ہے۔ مسلمانوں پر ہر سال رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کی دوسری عبادات کی طرح روزے کا مقصد بھی رب کریم سے لگاؤ اور محبت پیدا کرنا اور دوسرے بندوں کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ 23 برسوں میں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو رمضان ہی کا مہینہ تھا، اسی میں نازل کیا گیا۔ رمضان کے احکام یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد اور عورت دونوں پر جس طرح سے نماز فرض کی گئی اسی طرح سے روزہ فرض کیا گیا۔ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کس طرح سے روک سکتے ہیں، کیسے پابند ہو سکتے ہیں، اس سے رکنا جو ہے وہ معنی ہے روزے کی، خواہشات سے رک جانا۔ اس میں کھانا پینا بھی آتا ہے اور دوسری چیزیں بھی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور پوری نگرانی کے ساتھ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن شریف میں بھی روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال مسلمان اس مبارک مہینے کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا مقصد محض بھوک پیاس سے بچنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمام گناہوں سے آدمی اپنے کو بچائے۔ خوف خدا جو پیدا ہو تو اللہ کے خوف سے کوئی بھی اللہ کی طرف سے روکی ہوئی بات کے قریب نہ جائے۔ تو کوئی آدمی اگر روزہ رکھ کے جھوٹ سے نہیں بچتا ہے، چغل خوری سے نہیں بچتا ہے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنے سے نہیں بچتا ہے، لوگوں کو انسانوں کو تکلیف دینے سے نہیں بچتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کچھ ٹریننگ نہیں لی ہے، ہم کو اس کے روزے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ہاتھوں کا بھی روزہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کرے۔ زبان کا روزہ ہے کہ زبان سے آدمی جو ہے کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ نکالے، غیبت و بدگوئی نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ پیروں کا روزہ بھی ہے کہ اس کا پیر جو ہے وہ پاپ کی طرف، برائی کی طرف ہرگز نہ بڑھے۔ رمضان المبارک کے اندر جو بھی انسان عبادت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہر حساب سے ہمارے لیے ثواب ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، اور لوگ اسی جذبے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور رمضان کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور رمضان کا چاند نکلنے کے بعد ایک انقلاب آ جاتا ہے، روحانی انقلاب آ جاتا ہے کہ ہر مسلمان مسجد کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ عورتیں بھی نمازوں میں پابندی کرتی ہیں، مرد بھی پابندی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ خاص اہمیت ہے اور عبادت کے لیے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ رات کے آخری حصے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے پرہیز رکھنے کا نام ہی روزہ ہے۔ دراصل روزہ ایک روحانی اور جسمانی عبادت ہے جو کہ بدن کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی کرتا ہے۔ اس طرح روزے دار کے اندر خیر و نیکی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آس پاس کے ماحول میں رہ رہے غریب و لاچار لوگوں کی محبت و امداد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو غریب لوگ تھے، مسکین تھے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر چکے تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم روزہ افطار کرائیں، تو آپ نے فرمایا اگر ایک گھونٹ پانی پلا دو، یا اگر تم ایک کھجور دے دو، یا اگر تم ایک گھونٹ دودھ دے دو تو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ اور غریبوں کا دھیان رکھنا، حضور نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے ملازموں پر، خادموں پر، اپنے نوکروں کے اوپر بوجھ ہلکا کرتا ہے اور ان کے کام میں تخفیف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور وہ انسان اللہ کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اور افطار کرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے حوض سے جنت میں ایسے سیراب کر دیا جائے گا، اتنا اس کا پیٹ بھر دیا جائے گا کہ کبھی اس کو پھر بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ اور روزہ اللہ کا خاص حکم ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں اپنے فضل و کرم سے اس کو اس کا اجر دوں۔ مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں تراویح پڑھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح پورے رمضان جاری رہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ صبح سے شام تک میرے لیے ہر چیز کو چھوڑ دو، تو بندے نے اس کے حکم کتاب نہیں لی۔ اور جب مغرب کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، اس وقت جو کچھ میسر ہوا اس سے اس نے افطار کیا۔ تو روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے اس وقت جب وہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے روز میں اس کی جزا دوں گا روزے کی، اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو یہ ایک مہینے کے روزے جو ہیں یہ ہمیں ایک تو اگر ہم طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بہت فائدہ مند ہے کہ سال بھر جو کچھ ہم بے اعتدالیاں کرتے رہتے ہیں کھانے پینے کی، وہ ایک مہینے تک ایک مستقل ایک روٹین بنتا ہے، اس حساب سے کھانا پینا اور پھر اس سے رک جانا، تو وہ ہمارے معدے پر اور دوسرے نظام پر تمام چیزوں پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے، طبی نقطہ نظر سے بہتر ہے۔ اور دوسرے طور یہ ہے کہ تابعداری اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حکم سے ہم اس سے ہر چیز سے رک جاتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی گئیں، جائز ہیں، ان کو بھی ہم جس وقت ہم نے فجر کی اذان سنی ہم اس سے رک گئے، اور جب مغرب کی اذان ہوئی تو پھر ہم کو اس کی اجازت ہے، تمام رات جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، برت سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا وہ ہے۔ اور فوائد اس کے یہی ہیں کہ بھئی طبی نقطہ نظر سے صحت کے سے بہت فائدہ مند ہے، پھر سماجی اعتبار سے ہمیں ایک دوسرے سے غم گساری اور محبت بتاتا ہے کہ ہمارے جو ایسے بھائی ہیں کہ جو بھوکے ہیں، جب ہم خود بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسرے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسرے کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جس وقت ہم پر تھکن کا غلبہ ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کام لے رہے ہیں تو وہ بھی تھک گیا ہوگا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے فائدے روزہ رکھنے سے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر زیادہ تر لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو دیتے ہیں، افطاری بنا کر پڑوس میں بھیجتے ہیں، مسجدوں میں بھیجتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں اور رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ رمضان کے افطار میں، سحری میں، بندوبست میں شریک رہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ سماجی اقدار کو زندہ کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، کہ جس میں ہر ایک انسان اللہ کے حکم کو مانتا ہے، جو اللہ کے بندوں کے حق ہیں
وہ بھی ادا ہوتے ہیں اور جو اللہ کا حق ہے بندے وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ عام زندگی میں عام مہینوں سے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے۔ آدمی کے معمولات جو ہیں واقعی میں اس میں مختلف ہوتے ہیں اور ممتاز اور متمایز ہوتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کو اللہ جل شانہ نے رحمت و برکت سے مالا مال کر کے عالم انسانیت کے لیے ایک نایاب تحفہ بخشا ہے۔ رمضان کے آخر عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر آتی ہے۔ 21ویں یا 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب قدر ہو سکتی ہے، جس کا ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ خاص رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اور رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، جو سنت مؤکدہ ہے۔ لوگ مسجد کے اندر 20 تاریخ کو ہی پہنچ جاتے ہیں، 10 دن مسجد میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر اعتکاف سے باہر آتے ہیں۔ ان تمام عبادتوں کا بے حد ثواب ہے اور یہ رمضان کے اندر خاص ہم کو اللہ کا فضل و کرم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے رحمان الرحیم ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت رکھتا ہے، پیدا کیے ہوئے انسان سے اتنی محبت رکھتا ہے جتنا اس کے ماں کو بھی محبت نہیں ہوتی ہے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت اللہ کو اپنے پیدا کیے ہوئے انسان سے اور غیر انسان سے، تمام مخلوقات سے ہے۔ تو اس کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، کہا میرے بچے، میرے پیارے، میں نے تم کو پیدا کیا، میں نے تمہیں بنایا ہے، بڑا لمبا ہو جائے گا، کچھ کھا لو پی لو، ہاں ہم تم اس کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو تمہاری وسعت اور بس کے برابر ہے بس اتنا ہی تمہارے اوپر بوجھ لانا چاہتے ہیں، تو کچھ کھا پی لو۔ تو ایک طرف آرڈر کی فرما برداری کر رہا ہے آدمی، اللہ خوش ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ تھکنے سے بچ رہا ہے تو اللہ اس کو کھلا کر کے خوش ہو رہا ہے، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو کھلا کر خوش ہو رہا ہے۔ سماجی و معاشی اعتبار سے بھی رمضان کی بڑی اہمیت ہے۔ عزیز و اقارب، دوست و احباب ایک دوسرے کو افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مذہب اور ذات و پات کے فرق کو ختم کر کے امیر و غریب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ اس پاکیزہ مہینے میں بازار کی رونق بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ کھجوروں اور مختلف قسم کے پھلوں سے لوگوں کی دکانیں اور ریڑھیاں سجی رہتی ہیں۔ ہر سال رمضان انہی عنایات و برکات کے ساتھ آتا ہے اور بنی نو انسان کو
زندگی کا ایک نیا سبق دے جاتا ہے۔